بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام میاہ الآباری، کنویں کے پانی کے احکام۔ اذا وقعت فی البئر نجاست، جب گر جائے کنویں میں کوئی نجاست، ولو کانت قلیلۃ، اگرچہ وہ تھوڑی ہی ہو، کقطرۃ دم، جیسے خون کا قطرہ، او قطرۃ خمر، اور شراب کا قطرہ، وجب اخراج ما فی البئر من الماء، تو واجب ہے کنویں کے سارے پانی کا نکالنا۔ اذا وقع فی البئر حیوان نجس العین کالخنزیر، جب گر جائے کنویں میں کوئی ایسا حیوان جو نجس العین ہے جیسے کہ خنزیر ہے، وجب اخراج ما فی البئر من الماء، تو واجب ہے کنویں کے پانی کا نکالنا۔ سواء مات الخنزیر فی البئر او خرج حیا، چاہے خنزیر کنویں میں مر گیا ہو یا زندہ نکل آیا ہو۔ وسواء وصل فمہ الی الماء ام لم یصل، اور چاہے اس کا منہ پانی تک پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، تو اس کا پورا جسم ناپاک ہے، جسم کا جو بھی حصہ پانی کے ساتھ ٹچ کرے گا تو وہ اس کو ناپاک کر دے گا۔ اذا وقع فی البئر حیوان لیس بنجس العین، جب کنویں میں کوئی ایسا جانور گر جائے جو نجس العین نہیں ہے، جو نجس العین نہیں ہے، ولیکن سؤرہ نجس، لیکن اس کا جھوٹا ناپاک ہے، وجب اخراج ما فی البئر من الماء، تو واجب ہے کنویں کے پانی کا نکالنا۔ اذا وقع فی البئر انسان وخرج من البئر حیا، اور جب کنویں میں کوئی انسان گر جائے اور زندہ نکل آئے، ولم تکن علی بدنہ نجاست، اور اس کے بدن پر کوئی نجاست نہ ہو، لا یکون الماء نجسا، تو اس کا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، انسان کا بدن ناپاک الا ماشا پیشاب لگا ہو، منی لگی ہو یا اور کوئی نجاست لگی ہو۔ اذا وقع فی البئر بغل او حمار او صقر او حدات وخرج حیا، اور ایسے ہی جب گر جائے کنویں میں خچر یا گدھا یا شکرا یا چیل اور زندہ نکل آئے، ولم تکن علی بدنہ نجاست، اور ان کے بدن پر نجاست نہ ہو، لا یکون الماء نجسا، تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اذا لم یصل فمہ الی الماء، جب اس کا منہ پانی کو نہ لگے، جب اس کا منہ پانی تک نہ پہنچے، یعنی ان کا منہ پر ان کی لعاب بھی پانی میں گرے گی اور پانی ناپاک ہو جائے گا۔ وَإِذَا وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعِ فِي الْمَاءِ فَهُوَ فِي حُكْمِ سُؤْرِهِ، اور جب لگ جائے گرنے والے جانور کا تھوک پانی میں تو وہ اس کے جوٹے کے حکم میں ہوگا۔ اگر وہ جانور کا جوٹا پاک ہے تو پانی بھی پاک، جوٹا ناپاک ہے تو پانی بھی، کب؟ جب اس کا منہ یا تھوک پانی تک پہنچ جائے یا پانی میں گر جائے۔ اذا مات فی البئر حیوان لیس فیہ دم سائل کالبق والذباب والزنبور والعقرب لا یکون الماء نجسا، اور جب گر جائے کنویں میں کوئی ایسا حیوان جس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ پسو ہے اور مکھی ہے اور بڑھ ہے اور بچھو ہے، تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ وَكَذَا إِذَا مَاتَ فِي الْبِئْرِ حَيَوَانٌ يُولَدُ وَيَعِيشُ فِي الْمَاءِ كَالسَّمَكِ وَالضِّفْدَعِ وَالسَّرْطَانِ لَا يَنْجَسُ الْمَاءُ، اور ایسے ہی جب گر جائے کنویں میں کوئی ایسا حیوان جو پانی میں ہی پیدا ہوتا ہے اور پانی میں ہی رہتا ہے، جیسے کہ مچھلی ہے اور مینڈک ہے اور کیکڑا ہے، تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ کیکڑا بھی ایک جانور ہوتا ہے، سمندری جانور ہے۔ ان مات فی البئر حیوان کبیر مثل کلب او شاۃ، جب مر جائے پانی میں کوئی بڑا حیوان جیسے کہ کتا ہے یا بکری ہے، او مات فیہا انسان، یا اس میں کوئی انسان مر جائے، واخرج فورا قبل الانتفاخ، اور جلدی اس کے پھولنے سے پہلے اس کو نکال دیا گیا، صار الماء نجسا، تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ووجب اخراج ما فی البئر من الماء، تو واجب ہے کنویں کے سارے پانی کا نکالنا، سارے پانی کا نکالنا۔ مگر یہ کب ہے؟ جب مر گیا اور پھولنے پھٹنے سے پہلے اس کو نکال دیا۔ تو وہ یہ جو پہلی صفحے والے مسائل تھے وہ تو زندہ نکلنے کے تھے، اور یہ جو ہے مرنے کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ یکفی اخراج 200 دلو وسط فی جمیع هذه المسائل التي یجب فیها اخراج جمیع ما فی البئر من الماء، کافی ہے 200 ڈول، درمیانی ڈول سے، وسط میں کیا ہے؟ درمیانی ڈول سے 200 ڈول کا نکالنا ان تمام مسائل میں، ان تمام مسائل میں جس میں واجب ہوتا ہے کنویں کے سارے پانی کا نکالنا، ان لم یمکن اخراج جمیع الماء، اگر سارے پانی کا نکالنا
کیا نہ ہو، ممکن نہ ہو۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھنا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ مسائل پیش آتے ہیں آدمی کو، لیکن یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ چاہے 200 ڈول ہیں یا 60 ڈول ہیں یا 80 ڈول ہیں یا 20 ڈول ہیں، یہ کب ہیں؟ جب ممکن نہ ہو۔ اور میرے خیال سے آج ہمارے زمانے میں موٹر وغیرہ آ گئے ہیں تو امکان ہے، لہٰذا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ موٹر وغیرہ لگاؤ، نکالو۔ اگر ہاں واقعی کہیں ایسا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بات بتاؤ کہ بھائی سب سے بڑا جانور ہے تو 200، ہاں، اور درمیانی ہے تو 80 ڈول، اور اس سے چھوٹا ہے تو 40 ڈول، اور اس سے چھوٹا ہے تو 60 ڈول، اور اس سے چھوٹا ہے تو 40 ڈول۔ یکفی اخراج 40 دلوا اذا مات فی البئر حیوان مثل حرۃ او دجاجۃ، کافی ہے 40 ڈول کا نکالنا جب مر جائے کنویں میں کوئی حیوان جیسے کہ بلی ہے یا مرغی ہے، یہ درمیانی ہے، تو کتنے نکالنے ہیں؟ 40 ڈول کا۔ یکفی اخراج 20 دلوا اذا مات فی البئر حیوان مثل عصفور او فارۃ، کافی ہے 20 ڈول کا نکالنا جب مر جائے کنویں میں کوئی ایسا حیوان جو چڑیا کی طرح ہو یا چوہے کی طرح، سب سے چھوٹا 20۔ اذا اخرج المقدار الواجب من الماء صارت البئر طاہرۃ، جب کنویں سے واجب مقدار کو نکال دیا گیا تو کنواں پاک ہو گیا، کنواں پاک ہو گیا۔ کذا طہر الرشاء والدلو وید الشخص الذي قام باخراج الماء، ایسے ہی پاک ہو جائے گی رسی اور ڈول اور اس شخص کا ہاتھ جس نے پانی کے اخراج کو انجام دیا، جس نے اخراج کو انجام دیا، یا سادی سلیس اردو میں بولو جس نے پانی نکالا۔ لا تكون البئر نجسة اذا وقعت فيها الروث والبعر والخثا الا ان تكون كثيرة بحيث لا تخلو دلوا عن بئر۔ کل ہی جمعہ میں یہ مسئلہ ایک مجھ سے پوچھ رہا تھا، کسی بچے نے اس میں کیا وہ گوبر پھینک دیا ہے، ایک پڑوسی ہے ہمارا، تو یہ مسئلہ آ گیا۔ واجب نہیں ہوتا ہے کنواں ناپاک جب گر جائے اس میں، لیکن یہاں کے لوگ مانیں گے نہیں۔ اگر میں بولوں کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے پانی استعمال کرو تو کہاں مانیں گے، یہاں کے لوگ مانیں گے نہیں، تو ان کو کچھ نہ کچھ بولنا پڑے گا، بھائی کچھ تھوڑا بہت نکال دو۔ میں نے بھی یہی کہا، کچھ تھوڑا بہت نکال دو، گوبر باہر نکال دو۔ لیکن اصل حکم یہ ہے کہ گوبر سے کب ناپاک ہوتا ہے؟ جب بھی ڈول کے ساتھ گوبر کا کوئی لیتھڑا اور گوبر کا کوئی ٹکڑا یا بکری اور بھیڑ کی کوئی مینگن آتی ہے، جب ناپاک ہوگا۔ ایسے 1 2 4 مینگنے یا گوبر کا تھوڑا سا ایک ٹکڑا وہ گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ نہیں ہوگا کنواں ناپاک جب گر جائے اس میں گوبر اور مینگنی اور لید اور کیا کہتے ہیں اس کے روس میں نے لید اور مینگنی اور گوبر، اور لید ہوتی ہے اس کے گھوڑے خچر کی، اور مینگنی ہوتی ہے بھیڑ بکری کی، اور گوبر ہوتا ہے گائے بھینس کا۔ الا ان تكون كثيرة، مگر یہ کہ زیادہ ہو۔ کتنا زیادہ ہو؟ بحيث لا تخلو دلو عن بعرۃ، اس حیثیت سے کہ کوئی ڈول بھی کسی مینگنی سے خالی نہیں۔ جب بھی آپ ڈولیں وہاں سے کوئی مینگنی آتی ہے ڈول میں، جب کہا جائے کہ زیادہ ہے، فتصير البئر نجسة، تو کنواں ناپاک ہو جائے۔ کذا، اللہ دیکھو شریعت میں کتنی وسعت رکھی گئی ہے۔ کذا لا يكون ماء البئر نجسا، ایسے ہی ناپاک کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اذا وقع فيها خرء حمام او خرء عصفور، جب گر جائے اس میں کبوتر کی بیٹ یا چڑیا کی بیٹ۔ یہ عموم البلوا ہے، چڑیوں کو کہاں اس کی تھوڑی سی بیٹ ہوتی ہے تو آپ کہاں اس کے وہ دیکھنے بیٹھیں گے اس نے بیٹ کی ہے، کہاں ٹیلیسکوپ لگا کر رکھیں گے کہ بیٹ پڑی ہے اس میں چڑیا کی نہیں۔ تو شریعت نے اس کو کیا کیا ہے؟ شریعت نے اس میں گنجائش رکھی ہے، یہ شریعت نے معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر سختی نہیں چاہتا۔ اذا مات فی البئر حیوان وانتفخ فیہا، جب مر جائے کنویں میں کوئی حیوان اور اس میں پھول جائے، پھول کا معنی ہے سوج جانا، پھک کا اس کو کہتے ہیں۔ ولا یدری متى وقع الحیوان فیہا، اور معلوم نہیں کہ حیوان اس میں کب گرا ہے۔ حکم بنجاسۃ البئر، تو حکم لگایا جائے گا کنویں کے ناپاک ہونے کا، من 3 ایام ولیالیہا، 3 رات دن سے، 3 رات ایام منے دن اور لیال منے رات، 3 دن رات سے۔ فتقضى صلوات هذه الايام، تو ان دنوں کی نمازوں کو قضا کیا جائے گا، ان توضئ بمائها، اگر وضو کیا ہو اس کنویں کے پانی سے۔ ويغسل البدن والثياب ان استعمل ماؤها في هذه المدة، اور دھوئے گا بدن کو اور کپڑے کو اگر استعمال کیا ہو اس کا پانی اس مدت میں، فی الاغتسال، غسل میں،
اور فی غسل الثیاب اذا کپڑوں کے دھونے میں، جہاں جہاں ان چیزوں کو بھی دوبارہ دھونا ہے۔ اذا وجد فی البئر حیوان میت قبل انتفاخہ، جب پایا گیا کنویں میں کوئی حیوان اس کے پھولنے سے پہلے، مر تو گیا ہے لیکن پھولا نہیں ابھی، ولا یدری متی وقع فیہ، اور معلوم نہیں وہ کب گرا ہے، حکم بنجاست البئر من یوم ولیلۃ، تو حکم لگایا جائے گا کنویں کے ناپاک ہونے کا ایک دن اور ایک رات سے فقط صرف۔ جب پھول جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت دن ہو گئے، جب پھولا نہیں اس کا مطلب ابھی کہیں گرا ہے۔ فتقضی صلوات یوم ولیلۃ، تو قضا کیا جائے گا ایک دن اور ایک رات کی نمازوں کو۔ سمجھ گئے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت،